آلك وصحبك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك سيدي يا خاتم النبيين کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا حضور شافی یوم نشور حضور صلی کناب فخر موجودات زینت وزن کناب دستگیر جہاں ہم سارے زمان سید سربراہ ہمیں بکسان فائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت واجب القدر واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگ و دوست و عزیز نوجوان ساتھیوں اللہ کی طرف بنانے والے دیکھ نمازیوں میں نے آپ کے سامنے اللہ کے بعد کلام قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیات بینات کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو سن سنا کے ایمان رکھ کے عمل کرنے کی توفیق
علی عطا فرمائے۔ اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں آپ سے کوئی اجرت، کوئی قیمت، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا الا المودۃ فی القربی، مگر میری قرابت سے مودت کرنا۔ اس پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیمت اور اجرت نہ طلب کرنے کا ہمیں حکم فرمایا، چونکہ ہمیں رمضان ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے غلاموں، میری وجہ سے تمہیں ایمان ملا ہے، میری وجہ سے تمہیں رمضان ملا ہے، میری وجہ سے تمہیں جناب والا قرآن ملا ہے، میری وجہ سے تمہیں رحمان ملا ہے۔ ان سب چیزوں پر میں آپ سے کوئی معاوضہ، کوئی قیمت طلب نہیں کرتا، بس ایک بات کا خیال رکھنا الا المودۃ فی القربی، جو میری آل ہے، میری اولاد ہے، اس سے محبت رکھنا۔ عزیزان گرامی، ہر بندے کو اپنی آل اولاد پیاری ہوتی ہے، اور یہاں پر ایک بات کرتا چلوں کہ ہمیشہ انسان کی جو نسل ہوتی ہے وہ اس کے بیٹے سے چلتی ہے۔ آگے بیٹا، بیٹے کے بعد جناب والا پوتا، پوتے کے بعد پھر پوتا، اسی طرح جو نسل ہے، جو نسل کا سلسلہ ہے، یہ بیٹے کی طرف سے چلتا ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری نسل کا جو سلسلہ ہے وہ میری بیٹی فاطمہ کی طرف سے چلے گا۔ شاید کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب والا بیٹے کو ہمیشہ اصول یہ ہے، دستور یہ ہے، قانون یہ ہے کہ بیٹے کی نسل جو ہوتی ہے، انسان کی نسل وہ بیٹے سے چلتی ہے۔ تو آؤ قرآن پاک اٹھا کر دیکھو، اور جناب ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے، ان کی جو نسل ہے، وہ جناب والا باپ تھا نہیں۔ اللہ خالق کائنات نے اپنے حکم سے جناب والا بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو جب قرآن سے ہمیں نسل مل گئی، قرآن سے ہمیں ثبوت مل گیا، دلیل مل گئی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد الفاظ میں ارشاد فرما دیا کہ میری نسل میری بیٹی فاطمہ کی طرف سے چلے گی۔ عزیزان گرامی، ہمیشہ ہر انسان اپنی اولاد سے، اپنی آل سے، اپنی جناب والا محبت کرتے ہیں، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو انداز ہی نرالا ہے، ان کا تو گھرانہ ہی نرالا ہے، وہ تو گھرانہ ہی سارے گھروں کا بادشاہ ہے، سردار ہے۔ اور ان ہستیوں کے میں آج ذکر کرنے والا ہوں۔ عزیزان گرامی، ان کی محبت اگر دل میں بسا دیں گے تو پھر ہماری دنیا بھی سبر جائے گی، آخرت بھی سبر جائے گی، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو میری آل سے، میری اولاد سے محبت کرے گا، میری عطرت سے محبت کرے گا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے، جو حضور کی عطرت سے محبت کرتا ہوا اس دنیا سے جاتا ہے، پاک نبی نے فرمایا وہ ایسے مرتا ہے جیسے شہید دنیا سے جاتا ہے، یعنی کہ وہ شہادت کی موت اسے نصیب ہوتی ہے جس کے دل میں آل رسول کی محبت ہو۔ تو آج کے میرے جمعہ مبارک کا موضوع بھی یہی ہے، آل رسول سے محبت۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضور کی آل سے تو محبت کرتے ہیں لیکن حضور کے اصحاب کو گالی دیتے ہیں، ان کو برا کہتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کو اہل سنت و جماعت ایک واحد جماعت نظر آئے گی جو حضور کے آل کے بھی نوکر ہیں اور حضور کے اصحاب کے بھی نوکر ہیں، جن کے دامن میں ایک ہاتھ میں حضور کے اصحاب کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں حضور کی آل کا دامن ہے۔ عزیزان گرامی، لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے جس طریقے سے ہم مانتے ہیں اس طریقے سے آپ نہیں مانتے، ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم واقعی اس طریقے سے نہیں مانتے۔ آپ حضور کے صحابہ کو گالی دے کر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے جو اپنے
دیتے ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو چھوٹا اور حسنین کریمین اور ان کی والدہ فاطمہ اور جناب حضرت علم شیر خدا کے مقام کو ان سے بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن آج ایمان کھل کر بات سنیں اور اپنے دل میں بٹھا لیں، ان ساری ہستیوں کو جناب حضرت علم شیر خدا اور حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین اگر ان کو عزت ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے، مصطفیٰ کی بدولت ملی ہے۔ ایک شخص کا میں نام لینا گوارا نہیں کرتا ہوں، نام مناسب سمجھتا ہوں، وہ پاس کا کہا تھا لیڈر وہ نہیں ہوتا جس کے ساتھ لوگ زیادہ ہوں، لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ تھوڑے ہوں لیکن سچے پکے۔ اور پھر آگے وہ کہتا ہے کہ ایک دن کا اجالا تھا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پیارے نبی کا نام لے کر کہتا ہے کہ محمد لوگوں کو بلاتا ہے اور لوگ آتے نہیں، اور رات کی طریقے میں حسین چراغ اٹھا کر لوگوں کو کہتا ہے چلے جاؤ، لوگ جاتے نہیں۔ اس کے کہنے کا معاملہ یہ مطلب تھا کہ حسنین محمد مصطفیٰ سے یہ نہیں سمجھے میرے کام میں، یہ سیدھا کفر ہے۔ نواسے کو اونچا اور نانے کو جناب نبی جو سارے لوگوں کے سردار ہیں ان کے مقام کو نیچا دکھا رہا ہے۔ اس بے وقوف کو یہ پتہ نہیں کہ حسنین کو اگر عزت اتنی ملی ہے کس نے دی ہے، وہی نانا وہی کس کی وجہ سے کس نے اپنے کندھوں پر اٹھایا، جس کے لیے سجدے کو نظر کیا۔ یہ سارے فضائل کس کے ہیں؟ حسنین کے ہیں، لیکن کس نے بیان کیے، کس نے اتنی عزت دی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ ان کے نام کی وجہ سے حسنین کریمین سے محبت ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی حدیث پاک میں آتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں اللہ کی وجہ سے جس طریقے سے میرے ساتھ محبت کرتے ہو اسی طریقے سے میری آل کے ساتھ محبت کرنا، میری وجہ سے۔ اور فرمایا کہ جو میری آل سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جس نے میری آل سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ اللہ کے ساتھ بغض رکھے گا، اور جو میری آل سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ محبت کرے گا، جو ان سے صلح کرے گا وہ میرے ساتھ صلح کرے گا، جو ان کے ساتھ جنگ کرے گا وہ میرے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کے ساتھ جنگ کرے گا۔ عزیزان گرامی کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آل کی محبت لوگوں کو بیان کی ہے کہ لوگوں ان کی محبت ہمیشہ دل میں بسا کے رکھنا۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری آل نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جس طریقے سے نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار ہو گئے تھے وہ بچ گئے تھے اور جو رہ گئے تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے، اسی طرح جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا، جو ان کے دامن کو تھام لے گا، وہ اس دنیا میں بھی نجات پا جائے گا، آخرت میں بھی نجات پا جائے گا۔ عزیزان گرامی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا تم نجات پا جاؤ گے، کبھی بھٹکو گے نہیں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا حضور کی آل، دوسرا حضور کی آل۔ جب ہم ان دونوں سے وابستہ رہیں گے، ان کے دامن کو تھامے رکھیں گے تو پھر ہمیشہ ہم کامیابی کی طرف جائیں گے، کامیابی رہ کے بھٹکیں گے نہیں۔ لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو پھر ہم راہ ہدایت سے بھٹک جائیں گے، پھر جناب والا ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ لیکن ہر چیز کا ایک سلسلہ، ایک ربط، ایک جناب والا ایک زاویہ ہوتا ہے کہ ایک قانون کے اندر رہ کر اس چیز کو مانا جائے تو پھر وہ ٹھیک رہتی ہے۔ اگر اس قانون سے بچ جائے گی تو پھر انسان کے لیے وہ بات بن جاتی ہے، زحمت بن جاتی ہے۔ میں مثال دے کر ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جیسے بارش ہے۔ بارش کیا ہے؟ اس کو لوگ کہتے ہیں جی رحمت ہے، رحمت اللہ کی رحمت۔ تو لگاتار ایک ہفتہ ہوتی ہے، ایک مہینہ ہوتی ہے تو پھر بھی رحمت ہوگی، پھر وہ زحمت بن جائے گی، پھر وہ زحمت بن جائے گی۔ اسی طرح ایک دریا کے اندر پانی چل رہا ہے، وہ اپنی قطار میں اپنی حد میں بہ رہا ہے تو پھر وہ رحمت ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی حد کو توڑ کر جب باہر نکل جائے گا پھر سلام آ جائے گا، پھر لوگوں کو نقصان ہوگا، تکلیف ہوگی، یا پھر بھی وہ رحمت ہوگی؟ نہیں،
پھر وہ زخم بن جائے گی۔ میرے بھائی بڑی قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے یہ درجے بنا دیے ہیں، وہ اس کی درجمال نبی کی مرضی ہے، جس کو چاہے جتنا نواز دے، جس کو چاہے جو مرتبہ دے، وہ ان کی شان ہے، ان کا انصاف ہے۔ لوگ آج کہتے ہیں جی آل کا زیادہ مرتبہ ہے، اس لیے کہ نماز میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور درود شریف میں کہیں صحابہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ حضور کے نام کے ساتھ حضور کی آل کا نام آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ حضور نے اپنی آل کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے جناب والا، آپ نے غور نہیں کیا، درود شریف سے پہلے التحیات آتی ہے۔ التحیات کے لفظ ہیں صالحین
ممبر پر جا کر بیٹھو. یہ میرے نانا کا ممبر ہے، تم اپنے نانا کے ممبر پر جا کر بیٹھو. وقت کے بادشاہ نے جناب حضرت عمر فاروق نے اپنی دستار اتاری اور کہا شہزادے میرے نانے کا تو ممبر ہے نہیں، یہ ممبر بھی تیرے نانا کا ہے اور یہ عمر بھی تیرے نانا کا ہے. اے پیارے شہزادے حسین، میری حیثیت کیا ہے؟ میں تو اونٹ چلانے والے خطاب کا بیٹا تھا. میرا باپ مجھے تھپڑ مارتا تھا کہ 5 لین میں اونٹ سیدھے کرو، مجھ سے وہ 5 اونٹ سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے. یہ تو تیرے نانا کی برکت ہے کہ آج 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہوں. اور شہزادے جو میرے سر کے اوپر بال اگے ہیں نا، یہ تیرے نانے کے قدموں کی برکت سے اگے ہیں. حضرت امام حسین نے فرمایا اچھا تیرے نانے کا کوئی ممبر نہیں ہے، چلو جا پھر میرے نانے کے ممبر پر بیٹھ جا. یار یہ تو صحابہ کا اور آپ کی آج کا آپس میں محبت ہے. پتہ نہیں لوگ کہاں سے لے کر آ جاتے ہیں کہ ان میں آپس میں اختلاف تھا. نہیں، کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا. صحابہ بھی حضور کی آل سے محبت کرتے تھے اور اپنی آل سے بھی زیادہ حضور کی آل سے محبت کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے یہ سارے فرمان سنے تھے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہوا تھا کہ جو میری آل سے محبت کرے گا وہ جناب والا شہادت کی موت مرے گا. جو میری آل سے محبت کرتا ہوا اس دنیا سے جائے گا اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. عزیزان گرامی، یہ حضور کی آل سے محبت کا صلہ ہے، جو حضور کی آل سے پیار کرتا ہے. آج کا بھی جو حسنی حسینی سید ہوتا ہے اس کا بھی ادب و احترام کرے، اسے بھی یہ صلہ ملے گا، اس کو بھی یہ صلہ ملے گا. بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. ہندوستان میں ایک اللہ کے ولی اور بڑے عالمی گزرے ہیں، ان کا نام تھا مولوی کلندر علی. مولوی کلندر علی، اور وہ یہ اللہ کے اتنے پیارے تھے، حضور کی آل سے محبت کرتے تھے. تو ہوا اس طریقے سے کہ یہ حضور کی آل سے اتنا محبت کرتے تھے اور قرآن پاک کی بچوں کو تعلیم پڑھاتے تھے. تو حضور ان سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ہر روز رات میں ان کو اپنا دیدار کرواتے تھے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مولوی کلندر علی کو اپنا ہر روز پیارے آقا علیہ السلام دیدار کرواتے تھے. ایک دن کلاس پڑھاتے پڑھاتے مولوی کلندر علی نے ایک بچے کو تھپڑ مار دیا. جب تھپڑ مارا تو ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بچہ سید زادہ ہے، یہ بچہ سید زادہ ہے. کلاس ختم ہوئی، رات کو جا کر اپنے بستر پر سوئے، انتظار کرتے رہے، لیکن آمنہ کا لال نہ آیا. آمنہ کے لال کا دیدار نہ ہوا. پتہ نہیں کی غلطی ہوگی، لیکن جانتے نہیں تھے کہ جس بچے کو میں نے تھپڑ مارا ہے وہ بچہ سید زادہ ہے، یہ نہیں جانتے تھے. اسی روٹین سے دوسرے دن کلاس پڑھائی، رات ہوئی، پھر اپنے بستر پر سوئے، لیکن پیارے آقا کا دیدار نصیب نہ ہوا. وہ آنکھیں جو ہر روز بطوحا کا مقدہ دیکھتی تھی وہ ترس گئی کہ پہلے آمنہ کا لال اتنا طلب کرتا تھا، اتنا طلب کرتا تھا کہ ہر روز اپنا دیدار کراتا تھا. آج 2 دن ہو گئے پیارے آقا علیہ السلام نے اپنا دیدار نہیں کروایا. تیسرا دن ہوا، پھر کلاس پڑھائی، پھر جا کر اپنے بستر پر سوئے. تیسری رات بھی گزر گئی، لیکن پیارے آقا علیہ السلام نے اپنا دیدار نہیں کروایا. اب مولوی صاحب کو اپنی بات کسی کو بتانا پڑی کہ یار میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، 3 دن گزر گئے، پیارے آقا علیہ السلام کا دیدار نہیں ہوا. کسی کہنے والے نے کہا کہ مولانا اب مسئلہ ادھر نہیں حل ہوگا، اب مدینہ شریف جانا پڑے گا. اب مدینہ شریف جانا پڑے گا. وہاں پر ایک نیک خاتون اللہ کی ولیہ رہتی ہے، جو مجذوبی حالت میں رہتی ہے، وہ ہر وقت عبادت بس اللہ اللہ کرتی رہتی ہے. وہ اس کا رابطہ نا پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ بڑا قریب کا ہے. جا کر اسے اپنی عرضی پیش کرو. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، مولوی کلندر علی مدینہ شریف پہنچے. اس بی بی کو جا کے کہتے ہیں میرے ملک کی غلطی ہو
ہمیں حضور کی آل کے ساتھ پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔